کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ایک ہجوم سے بھرے کمرے میں آپ کی خاموشی آپ کی کمزوری سمجھ لی جاتی ہے؟ کیا کبھی آپ کو ایسا لگا کہ دنیا صرف انہی لوگوں کو کامیاب مانتی ہے جو بلند آواز میں بولتے ہیں، ہر محفل کے مرکز ہوتے ہیں اور ہر گفتگو پر چھا جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آج کی یہ کتاب آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں خاموش رہنے والے لوگوں کو اکثر شرمیلا، کمزور یا غیر پر اعتماد سمجھ لیا جاتا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ سوزن کین اپنی مشہور کتاب کوائٹ میں ایک حیران کن حقیقت سامنے لاتی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ دنیا کی بہت سی عظیم ایجادات، انقلابی خیالات اور غیر معمولی کامیابیاں ایسے لوگوں نے حاصل کیں جو شور مچانے کے بجائے خاموشی میں سوچنا پسند کرتے تھے۔ یہ کتاب صرف انٹروورٹس کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ انسانی شخصیت کی گہرائیوں، دماغ کی ساخت، قیادت، تخلیقی صلاحیتوں اور معاشرے کے ان اصولوں کے بارے میں ہے جو ہمیں برسوں سے غلط سمجھاتے آئے ہیں۔ آج کے اس سفر میں اب جانیں گے کہ دنیا خاموش لوگوں کو کیوں کم سمجھتی ہے، انٹروورٹس کے دماغ دوسروں سے کیسے مختلف ہوتے ہیں، خاموش لوگ بہترین لیڈر کیوں بن سکتے ہیں، تنہائی تخلیقی صلاحیت کو کیسے جنم دیتی ہے، اور آپ اپنی فطری شخصیت کو قبول کر کے اپنی اصل طاقت کیسے دریافت کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک ایسے سفر کا جو شاید آپ کو پہلی بار اپنی خاموشی پر فخر کرنا سکھا دے۔ دنیا اتنی شور پسند کیسے بن گئی؟ آج ہم ایک ایسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں بولنا، دکھائی دینا اور توجہ حاصل کرنا کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص محفل میں سب سے زیادہ بولتا ہے تو لوگ اسے پر اعتماد سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہر وقت لوگوں کے درمیان رہتا ہے تو اسے سماجی اور کامیاب قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ سوزن کین ہمیں وقت کے دھارے میں پیچھے لے جاتی ہیں، ایک ایسے دور میں جب لوگوں کی قدر ان کی آواز کی بلندی سے نہیں بلکہ ان کے کردار کی مضبوطی سے کی جاتی تھی۔ 19ویں صدی میں مغربی معاشرہ بنیادی طور پر چھوٹے دیہاتوں اور زرعی آبادیوں پر مشتمل تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے۔ کسی شخص کی عزت اس کے اخلاق، دیانت داری، محنت اور کردار کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ اس زمانے میں کامیابی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کتنے دلکش مقرر ہیں، بلکہ یہ تھا کہ آپ کتنے قابل اعتماد انسان ہیں۔ اس دور کی مشہور کتابوں میں فرض، عزت، دیانت، کردار، اخلاق، شرافت، لوگ اس بنیاد پر نہیں پرکھے جاتے تھے کہ وہ مجمع کو کتنا متاثر کر سکتے ہیں، بلکہ اس بنیاد پر کہ وہ تنہائی میں کس قسم کے انسان ہیں۔ اسی زمانے میں ایسے رہنما ابھرے جن کی شخصیت خاموش مگر مضبوط تھی۔ مثال کے طور پر ابراہم لنکن۔ وہ اپنی بلند آواز اور ڈرامائی اندازن گفتگو کی وجہ سے مشہور نہیں تھے، بلکہ ان کی اصل طاقت ان کا صبر، ثابت قدمی اور مضبوط کردار تھا۔ لیکن پھر دنیا بدل گئی۔ صنعتی انقلاب آیا۔ لوگ دیہات چھوڑ کر بڑے شہروں میں منتقل ہونے لگے۔ اب وہ اپنے پرانے پڑوسیوں کے درمیان نہیں تھے بلکہ لاکھوں اجنبیوں کے درمیان زندگی گزار رہے تھے۔ ایک نئی ملازمت حاصل کرنے کے لیے، کاروبار شروع کرنے کے لیے، زندگی کا ساتھی تلاش کرنے کے لیے انہیں لوگوں پر فوری تاثر قائم کرنا پڑتا تھا۔ اب آپ کی برسوں کی نیک نامی کافی نہیں تھی، آپ کو خود اپنی تشہیر کرنی پڑتی تھی۔ یہیں سے ایک نئی ثقافت نے جنم لیا جسے سوزن کین کلچر آف پرسنالٹی یعنی شخصیت کی ثقافت کہتی ہے۔ اب کردار سے زیادہ شخصیت اہم سمجھی جانے لگی، اخلاق سے زیادہ کشش، خاموشی سے زیادہ گفتگو، اور گہرائی سے زیادہ نمائش۔ خود اعتمادی، دلکشی، جوش اور لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت کامیابی کی نئی کرنسی بن گئی۔ اس تبدیلی کی بہترین مثال ڈیل کارنیگی کی زندگی ہے۔ ڈیل کارنیگی ایک غریب کسان خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک مقرر کو ہزاروں لوگوں کو متاثر کرتے دیکھا۔ اسی لمحے انہیں احساس ہوا کہ مستقبل اسی شخص کا ہے جو لوگوں کے سامنے اعتماد سے بول سکتا ہو۔ انہوں نے خود کو بدلنا شروع کیا، عوامی تقریر سیکھی، لوگوں کو متاثر کرنے کے فن میں مہارت حاصل کی، اور بعد میں دنیا کی مشہور کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل لکھی۔ اس کتاب کی کامیابی نے ایک نئے نظریے کو مضبوط کر دیا۔
یہ نظریہ تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو صرف قابل نہیں بلکہ دلکش بھی ہونا چاہیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایکسٹروورٹ آئیڈیل یعنی بیرونی شخصیت کا مثالی تصور پیدا ہوا۔ زیادہ بولتا ہو، زیادہ ملتا جلتا ہو، ہر وقت پرجوش رہتا ہو، اور ہمیشہ توجہ کا مرکز بنا رہے۔ اس سوچ کا سب سے بڑا نقصان انٹروورٹس کو ہوا۔ خاموشی کو شخصیت کا ایک فطری انداز سمجھنے کے بجائے ایک مسئلہ سمجھا جانے لگا۔ لوگوں نے یہ مان لیا کہ خاموش افراد کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہم اس سوچ کے اثرات ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ نوکریوں کے اشتہارات میں لکھا ہوتا ہے بہترین کمیونیکیشن سکلز، بہت زیادہ سوشل آؤٹ گونگ شخصیت۔ یہاں تک کہ ان ملازمتوں میں بھی جہاں گہری توجہ اور تنہا کام کرنا اصل ضرورت ہوتی ہے۔ نتیجہ، اگر وہ جمعے کی رات ایک اچھی کتاب کے ساتھ گھر رہنا چاہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید ان میں کوئی کمی ہے۔ اگر وہ کسی میٹنگ میں خاموش رہ کر سوچنا چاہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ کافی پر اعتماد نہیں ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دنیا صرف شور مچانے والوں کی وجہ سے آگے نہیں بڑھی۔ بہت سی عظیم دریافتیں، سائنسی انقلابات اور تخلیقی شاہکار خاموش کمروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ بعض اوقات سب سے طاقتور آواز وہ ہوتی ہے جو چیختی نہیں بلکہ سوچتی ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جسے ہم اس کتاب کے اگلے ابواب میں مزید گہرائی سے سمجھیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی خاموش طبیعت صرف ایک عادت نہیں بلکہ آپ کے دماغ کی ساخت کا حصہ ہو سکتی ہے؟ اگر آپ ہجوم سے جلد تھک جاتے ہیں، اگر شور شرابہ آپ کی توانائی ختم کر دیتا ہے، یا اگر آپ ایک پرسکون شام کو کسی بڑی پارٹی پر ترجیح دیتے ہیں، تو شاید اس کی وجہ آپ کی شخصیت نہیں بلکہ آپ کی حیاتیاتی ساخت ہو۔ بہت عرصے تک ماہرین نفسیات یہ سمجھتے رہے کہ انٹروورٹ ایکسٹروورٹ بننا صرف پرورش اور ماحول کا نتیجہ ہے۔ لیکن جدید سائنس نے ایک حیرت انگیز حقیقت دریافت کی۔ ہماری شخصیت کی بنیاد زندگی کے ابتدائی مہینوں میں ہی نظر آنے لگتی ہے۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں مشہور ماہر نفسیات جیروم کیگن کی تحقیق کی طرف جانا ہوگا۔ انہوں نے سینکڑوں 4 ماہ کے بچوں کا مطالعہ کیا۔ ان بچوں کو مختلف نئی آوازیں سنائی گئیں، مختلف خوشبوئیں سونگھائی گئیں اور ان کے سامنے نئی چیزیں رکھی گئیں۔ نتائج حیران کن تھے۔ کچھ بچے فوراً بے چین ہو گئے۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اپنے ہاتھ پاؤں زور زور سے ہلانے لگے۔ وہ ہر نئی چیز پر شدید رد عمل دکھا رہے تھے۔ دوسری طرف کچھ بچے مکمل طور پر پرسکون رہے۔ نہ گھبرائے، نہ روئے، نہ ہی زیادہ رد عمل دیا۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی فرق مستقبل میں ان کی شخصیت کا رخ متعین کرے گا۔ سالوں بعد جب انہی بچوں کا دوبارہ جائزہ لیا گیا تو ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ وہ بچے جو بچپن میں ہر نئی چیز پر زیادہ رد عمل دیتے تھے، بڑے ہو کر زیادہ تر انٹروورٹس بنے، اور جو بچے پرسکون تھے وہ زیادہ تر ایکسٹروورٹس بن گئے۔ پہلی نظر میں یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک سادہ سائنسی وجہ موجود ہے۔ یہ دماغ کا وہ نظام ہے جو خطرات کو محسوس کرتا ہے اور بیرونی دنیا سے آنے والی معلومات پر رد عمل دیتا ہے۔ انٹروورٹس میں یہ نظام نسبتاً زیادہ حساس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں زیادہ معلومات جذب کرتے ہیں۔ ایک شور والی جگہ، ایک روشن ماحول، ایک بڑی بھیڑ، مسلسل گفتگو، یہ سب ان کے دماغ پر زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ اسی لیے ان کا دماغ جلدی تھک جاتا ہے۔ وہ خاموشی تلاش کرتے ہیں تاکہ دوبارہ متوازن ہو سکیں۔ یہ کمزوری نہیں، یہ ان کے دماغ کا قدرتی ترکار ہے۔ اسی طرح ایکسٹروورٹس کا اعصابی نظام نسبتاً کم حساس ہوتا ہے۔ انہیں متحرک محسوس کرنے کے لیے زیادہ محرکات کی ضرورت پڑتی ہے۔ زیادہ لوگ، زیادہ سرگرمیاں، زیادہ گفتگو، زیادہ جوش۔ اسی لیے وہ سماجی ماحول سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ ایک دلچسپ تجربہ اس فرق کو واضح کرتا ہے۔ اسے لیمو ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ اگر ایک انٹروورٹ اور ایک ایکسٹروورٹ کی زبان پر خالص لیمو کا رس ڈالا جائے تو عموماً انٹروورٹ زیادہ لعاب پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کا اعصابی نظام بیرونی محرکات پر زیادہ شدت سے رد عمل دیتا ہے۔
یہ چھوٹا سا تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ شخصیت صرف ذہنی رجحان نہیں بلکہ جسمانی سطح پر بھی موجود ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انٹروورٹس اتنے حساس ہوتے ہیں تو فطرت نے انہیں پیدا ہی کیوں کیا؟ جواب ارتقاء میں چھپا ہوا ہے۔ وہ انسانوں کو دو قسم کے پھولوں سے تشبیہ دیتے ہیں: ڈینڈیلین اور آرکڈ۔ ڈینڈیلین ایک ایسا پھول ہے جو تقریباً ہر ماحول میں زندہ رہ سکتا ہے۔ خشک زمین ہو یا سخت موسم، وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ یہ ایکسٹروورٹس کی طرح ہے، وہ مختلف حالات میں آسانی سے خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ دوسری طرف آرکڈ ایک نازک پھول ہے، اگر ماحول مناسب نہ ہو تو وہ مرجھا جاتا ہے، لیکن اگر اسے صحیح روشنی، مناسب درجہ حرارت اور سازگار ماحول مل جائے تو وہ حیرت انگیز خوبصورتی سے کھلتا ہے۔ انٹروورٹس انسانی معاشرے کے آرکڈ ہیں۔ وہ شاید شور اور افراتفری میں بہترین کارکردگی نہ دکھا سکیں، لیکن جب انہیں سوچنے، تخلیق کرنے اور اپنی توانائی بحال کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ غیر معمولی نتائج پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے عظیم سائنسدان، مصنفین، موجد اور فنکار اسی وجہ سے اپنی بہترین تخلیقات تنہائی میں کرتے تھے۔ ان کے دماغ دنیا کو مختلف انداز سے دیکھتے تھے۔ وہ صرف دیکھتے نہیں تھے، وہ گہرائی سے مشاہدہ کرتے تھے۔ وہ صرف سنتے نہیں تھے، وہ ہر لفظ کے پیچھے چھپے مفہوم کو محسوس کرتے تھے، اور یہی حساسیت ان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی تھی۔ لہذا اگر آپ کبھی یہ محسوس کریں کہ آپ دوسروں سے مختلف ہیں، اگر آپ کو خاموشی پسند ہے، اگر آپ ہجوم سے جلد تھک جاتے ہیں، اگر آپ اکیلے رہ کر زیادہ تخلیقی محسوس کرتے ہیں، آپ صرف دنیا کو ایک مختلف فریکوئنسی پر محسوس کرتے ہیں، آپ کا دماغ معلومات کو زیادہ گہرائی سے جذب کرتا ہے، اور یہی گہرائی آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات دنیا کو تبدیل کرنے والے خیالات شور سے نہیں، خاموشی سے جنم لیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ دفاتر میں سب سے زیادہ بولنے والا شخص اکثر سب سے زیادہ ذہین نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ توجہ اسی کو ملتی ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے: کیا واقعی بہترین خیالات ہجوم میں پیدا ہوتے ہیں؟ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ جب لوگ گروپ میں بیٹھ کر برین سٹورمنگ کرتے ہیں تو زیادہ تر وقت وہ کم تخلیقی ہو جاتے ہیں۔ وجہ بہت سادہ ہے، لوگ ایک دوسرے کی بات کا انتظار کرتے ہیں، کچھ لوگ خاموش رہ جاتے ہیں، کچھ اپنے خیالات کو روک لیتے ہیں، اور آخر میں فیصلہ اکثر وہ شخص کرتا ہے جو سب سے زیادہ پر اعتماد آواز میں بول رہا ہو، نہ کہ سب سے بہتر خیال رکھنے والا۔ اسی لیے تاریخ کے بہت سے عظیم آئیڈیاز تنہائی میں پیدا ہوئے، خاموشی میں، جہاں ذہن کو بغیر رکاوٹ سوچنے کی آزادی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بڑے موجد اور تخلیق کار اکیلے کام کرنا پسند کرتے تھے، کیونکہ تنہائی میں سوچ گہری ہوتی ہے اور گہرائی میں اصل تخلیق جنم لیتی ہے۔ لیکن معاشرہ پھر بھی شور کو ترجیح دیتا ہے۔ ہم ایسے لیڈرز کو پسند کرتے ہیں جو ہر وقت بولیں، سب کو متاثر کریں اور ہر کمرے میں موجودگی کا احساس پیدا کریں۔ کبھی کبھی بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سنتا ہے، جو فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے، جو اپنی ٹیم کو بولنے کا موقع دیتا ہے، اور جو اپنی طاقت چیخ کر نہیں بلکہ خاموش اعتماد سے دکھاتا ہے۔ ایسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان کا اثر سب سے زیادہ دیر پا ہوتا ہے۔ یہی خاموش طاقت دنیا کے بہت سے عظیم کرداروں میں دیکھی گئی۔ ایسے لوگ جنہوں نے کم بولا لیکن ان کا عمل بہت کچھ کہہ گیا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہر انسان صرف ایک ہی انداز میں ایک قید نہیں ہوتا۔ ہم ضرورت پڑنے پر اپنی شخصیت کو بدل بھی سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہمیں واقعی اہم لگے، جیسے ہمارا خواب، ہمارا مقصد یا ہمارا پیار، تو ہم اپنی فطری خاموشی سے باہر نکل کر بھی دنیا کے سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ صرف عارضی ہوتا ہے۔ ہم اندر سے وہی رہتے ہیں، سوچنے والے، گہرائی میں جانے والے، اور تنہائی میں بہتر محسوس کرنے والے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم خود کو مسلسل بدلنے پر مجبور کرتے ہیں، جب ہم ہر وقت ایک ایسے شخص کی طرح جینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نہیں ہیں۔ یہی چیز تھکن، ذہنی دباؤ اور اندرونی خالی پن پیدا کرتی ہے۔ اصل طاقت تب آتی ہے جب ہم اپنی فطرت کو قبول کر لیتے ہیں، نہ کمزور سمجھ کر، نہ غلط سمجھ کر،
بلکہ ایک مختلف مگر طاقتور انداز سمجھ کر۔ دنیا میں ہر کامیاب تعلق، ہر کامیاب ٹیم اور ہر کامیاب معاشرہ، اس میں آوازیں بھی ہوتی ہیں اور خاموشیاں بھی۔ کچھ لوگ بول کر راستہ دکھاتے ہیں اور کچھ لوگ سوچ کر راستہ واضح کرتے ہیں، اور دونوں برابر اہم ہیں۔ اگر آپ ایک انٹروورٹ ہیں تو آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا دماغ گہرائی میں سوچتا ہے، اور یہی گہرائی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ کو ہر محفل کا مرکز بننے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف اپنی سوچ، اپنی مہارت اور اپنے ویژن کو صحیح وقت پر سامنے لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک خاموش خیال ہزار بلند آوازوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ایک ایکسٹروورٹ ہیں تو آپ کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہے۔ آپ لوگوں کو جوڑتے ہیں، توانائی پیدا کرتے ہیں اور دنیا کو حرکت دیتے ہیں۔ اصل خوبصورتی توازن میں ہے، اور یہی اس کتاب کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ انسان ایک ہی سانچے میں نہیں ڈھلتے، ہم مختلف ہیں، اور یہی فرق ہمیں مکمل بناتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھیں، آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف خود کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ خود کو سمجھ لیتے ہیں تو دنیا کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل طاقت شور میں نہیں، اصل طاقت اس خاموشی میں ہے جو سوچ پیدا کرتی ہے، اور وہ سوچ جو دنیا بدل دیتی ہے۔